دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مقابلہ رکھا ہے، تقابل رکھا ہے. تقابل پوئش ہے، پشتو بولنے والے بھی ہوں گے نا یہاں پہ؟ نہیں ہے کوئی پشتو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. اس کائنات میں ایسا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پشتو نہ بولی جاتی ہو. وہ دیکھو ہاں بیٹھے ہوئے پوئش ہے اور جگت مغت ہونے دکڑے، یہ کوئٹہ کی پشتو ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے کمپٹیشن، مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں. شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے. بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی. مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا. بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان. تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں. پاکستان میں اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا. اگر آپ پاسپورٹ آفس گئے نا، آپ کو چھینکیں وینکیں نزلہ وزلہ وہ سمجھو یقین کر لے گا یہ بھاگا ہوا ہے کسی دوسرے ملک ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے، چھینکنا، نزلہ زکام، کھانسی قومی نشان ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا. اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا. تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں. 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے. تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا. صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا. مثال دی آپ نے پرندے کی. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری. پرندے کو پتہ ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتا ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی، لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو. پھر مثال دی ہے پرندے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا، یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے، یہ پیغمبر کی مثال ہے. اس میں کوئی خاص باتیں ہیں، کچھ خاص اسباق ہیں. دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا ہوتا ہے، صبح نکلتا ہے کتنی روٹی ملتی ہے اس کو، شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں، چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے. گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ، بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے. پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے، غلط نیت سے نہیں، رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے. چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا، سورس آف انکم کیا ہے، پوچھتی ہے چڑیا. بھائی بولو نا کیا ہو گیا بھائی، نہیں پوچھتی. چڑا یہ دیکھتا ہے کہ یار میں صبح نکلتا ہوں تو میرا ہی پیٹ بھرتا ہے، اگر میں چڑیا سے شادی کروں گا تو اس کا پیٹ کون بھرے گا؟ پھر جب ہمارے بچے ہوں گے ان کا میں کھانا دانا پانی کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ پھر مجھے جب میری بیوی آئے گی چڑیا، اور جب چڑیا کے انڈے بچے ہوں گے تو 12 گھنٹے تو یہ انڈوں پہ یہ بیٹھے گی. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں نر بھی انڈوں پہ بیٹھتا ہے، شکر کرو ہم لوگ ان میں نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ انسانوں میں یہ سسٹم نہیں چل رہا، ورنہ آج صاحب آفس نہیں آئے جی، وہ انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہی ہوتا نا، یہ تو اللہ نے بچا لیا، اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. کبوتر میں ایسا ہوتا ہے 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے انڈوں پہ، 12 گھنٹے کبوتریاں بیٹھتی ہے، اور ایسے ٹائم دیکھ کے پوری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. 12 گھنٹے وہ جائے گا کمانے کے لیے، پھر وہ آئے گا 12 گھنٹے پھر وہ جائے گی. اب آپ یہ دیکھو
کہ جب یہ کبوتر ہے یا چڑیا چڑے یہ کیا کرتے ہیں, اب جب بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ فیوچر میں ان کو گھر بھی چاہیے ایک مناسب, کیونکہ بچوں کے لیے گھر کی ضرورت ہے. بچوں کو بلی بھی کھا سکتی ہے, دوسرے پرندے بھی کھا سکتے ہیں, سردی گرمی سے جلدی مرنے کا چانس ہوتا ہے بچوں کا, لہذا ان کو گھر چاہیے. آپ مجھے بتاؤ کیا چڑا یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں گھر نہیں بنا لوں گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاؤں گا, میں چڑیا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ آگے بچے تمہارا باپ سنبھالے گا؟ ہم اگر چڑے کو مشورہ دیں تو چڑا ہمیں کیا کہے گا, بچے تیرا باپ سنبھالے گا. یہ کرتا ہے بات چڑا؟ کس پہ توکل کر رہا ہے؟ حدیث میں ہے نا, نبی نے مثال پرندوں کی دی نا, کہتا ہے یار شادی ہونے تو پھر دیکھا جائے گا. اب جب ان کی شادی ہوتی ہے, انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے, اب ان کو چاہیے پلاٹ, کوئی گھر چاہیے. انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کے لیے پلاٹ کا؟ بولو نا. جو چڑے کے حساب سے جو بحریہ ٹاؤن ہے نا, چڑے کو وہ ملتا ہے جو چڑے کے حساب سے بحریہ ٹاؤن ہے. ان کا اپنا بحریہ ٹاؤن ہے کہ یہ والی درخت ہے, یہ یہاں کوے کی نظر نہیں پڑے گی, یہ لوکیشن ہے, ٹیمپریچر بڑا مینٹین ہے یہاں کوئی دوسرا چھچورا چڑا بھی نہیں آئے گا چڑیا کو چھیڑنے کے لیے. ایک شریف آدمی کو اسی ٹائپ کا گھر چاہیے ہوتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ بھی نہیں بات آ رہی. پھر وہ کیا کرتا ہے بھائی, پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں گھونسلہ بنانے کا طریقہ. وہ تن کے اٹھا کے لاتے ہیں, یہ ان کے سریا آ رہا ہے, سیمنٹ بجلی آ رہا ہے, وہ جو تن کے اٹھا کے لاتے ہیں نا, سریا جتنا مہنگا مرضی مہنگا ہو جائے, چڑا پھر بھی گھر بنا لیتا ہے. پھر وہاں کیا کرتے ہیں, چڑا یہ نہیں سوچتا جب بچے ہوں گے تو میں تو ابھی صبح 6 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 6 بجے آتا ہوں, میرا پیٹ بھرتا ہے, تو آدھا دن تو جیسے کبوتر ہے وہ کہ آدھا دن تو مجھے بیٹھنا پڑے گا انڈوں پہ. ابھی میں 12 گھنٹے ورک کرتا ہوں تو اپنا پیٹ بھرنے کے قابل, تو میرے تو ورک 12 گھنٹے سے کم ہو کے 6 گھنٹے پہ آ جائے گا, اور ذمہ داری کس کی بڑھے گی؟ ذمہ داری ڈبل ہو جائے گی, بچے بھی پیدا ہو جائیں گے, تو کمانے کا ٹائم کم ملے گا اور کھانے والے زیادہ. تو عقل کے لحاظ سے چڑے کو شادی کرنی چاہیے, عقل کے لحاظ سے. لیکن چڑا کہتا ہے دیکھا جائے گا. چڑا کیا کہتا ہے؟ کبوتر کیا کہتا ہے؟ ٹائم آنے دو, دیکھا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے, جیسے ہی انڈے بچے دینے کا ٹائم آتا ہے, قدرت اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا غافل نہیں ہے, وہ کبوتر کے دماغ میں, کبوتریا کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے تن کے اٹھا کے لانا ہے, فلاں جگہ ایک بہترین لوکیشن ہے گھر بنانے کے لیے. اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں. یہ کون کراتا ہے اس کے لیے؟ اللہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے. پھر وہ کبوتر کبوتریا جاتے ہیں, گھونسلہ بناتے ہیں, کبوتری انڈے دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ اس پہ بیٹھتے ہیں. یہ سارے کام کون سکھا رہے ہیں ان کو؟ کیا انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے یہ سب کچھ, یا کسی نے ان کو کوئی ویڈیو دکھائی ہوتی ہے کہ ایسے گھر بنانا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے, جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنا بھی کھاتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آتے. پھر بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو اب گھر سے باہر نکلو, اب خود کماؤ خود کھاؤ. یہ ایک سسٹم ہے کس کا؟ پرندوں کا. اس سسٹم میں نبی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ پرندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا. تو جو اللہ پہ توکل کرے گا, جیسے پرندے کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی بھی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. جیب میں دھیلا نہیں ہے, کر لو شادی, اللہ انتظام, لیکن اپنی طرف سے محنت کرو. پرندہ ایسا نہیں کرتا. یہ جو آج کل کہتے ہیں نا شادی کر لی, مفتی صاحب کا بیان سن کے بچے ہو گئے, ہے ہی نہیں کچھ, ہے ہی نہیں کچھ. تو بات یہ ہے کہ اگر کبوتر وہ گھونسلے سے نکلے ہی نہیں کم وقت, بیٹھا ہوا PUBG کھیلتا رہے ہے بھائی, پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارتول ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے, مجھے بات بتاؤ گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا. اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے, وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے, بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے, گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے, وہ ڈبو کھیل رہا ہے, کئی گھنٹے کیا کر رہا ہے, ڈبو کھیل رہا ہے. پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہوئے تھے ہمارے, اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے, وہ کبوتریا بھی گالیاں دیتی ہے, اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے, یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے, یہ شریعت کی غلطی ہے, یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر, اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا. سمجھ میں آ رہے ہیں اورنگی ٹاؤن والوں؟ گٹکے کی جتنی دکانیں یہاں پر ہیں, میرا خیال ہے شاید کہیں اور اتنی نہیں ہے, یہاں گٹکا بنتا ہے. اور ایسے ایسے گٹکے ہیں میں جو لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کے, بھائی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, ایسا نہ دوسرے علاقوں سے لوگ گٹکا خریدنے آ جائیں یہاں پہ, ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کوالٹی کا گٹکا بک رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی. اب میں ایک بات آپ سے اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا, پرندے صدیوں سے اسی طرح ایسے ایسے گھر بناتے ہیں. جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے, ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے. کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں, چھید کرتے ہیں, اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں, اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا. اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی, جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے, اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ
उनको वो चीज सिखा भी देता है, उनके लिए उसके असबाब पैदा कर भी देता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात एक और क्लियर कि अल्लाह ताला ने, हमारे नबी ने मिसाल दी परिंदों की। तुम तवक्कुल करोगे, ऐसे मौज करोगे जैसे परिंदे मौज करते हैं। उनके बच्चों की शादियां भी हो रही हैं, बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, परवान भी चढ़ रहे हैं, घर भी बन रहा है, सूटेबल जगह भी मिल रही है। हाँ, कुछ हादसा होते हैं, वो तो हर जगह ही होते हैं। तूफान आया तो सारे घोंसले उड़ गए, वो तो कुदरत की तरफ से, उसमें तो फिर। लेकिन इससे एक और बात पता चली कि हमारी जरूरत इतनी ही है जितनी दुनिया में रहने के लिए परिंदे की जो जरूरतें हैं ना, हमारी भी क्या है, असल वो ही है, उससे ज्यादा हवस है। क्या मतलब? आप जब अल्लाह पे एतमाद करेंगे, तवक्कुल करेंगे, अल्लाह ताला आपको आपकी दुनिया में सारी जरूरतें पूरी करेगा। कैसे करेगा? जब आप बालिग होगे, आप अल्लाह पे तवक्कुल करके निकाह करोगे तो अल्लाह आपके लिए घर का इंतजाम बोलो करेगा। फिर जब बीवी आएगी, उसके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम, क्योंकि मेडिकली 2 वक्त का खाना जरूरी है। 3 वक्त का ना सिर्फ ये कि जरूरी नहीं है बल्कि नुकसानदेह। साहबा 2 टाइम का खाते थे, कहा था मैं भी 3 टाइम हूं, लेकिन फर्ज वाजिब तो नहीं करार देता ना। खा तो सभी 3 क्या 6-6 टाइम खा रहे हैं, लेकिन जरूरत किससे पूरी हो जाएगी? 2 टाइम से। एक बुकरतन वाशिया, हमारे नबी जो खाना खाया करते थे, या सहाबा कराम सुबह 11 बजे 12 बजे, उसके बाद कैलुला करते और रात को मगरिब के बाद, उसके बाद इशा पढ़ते ही सो जाते। ये नेचुरल है। आज मेडिकल साइंस इसी को साबित कर रही है। भाई पहले डॉक्टर कहते थे हर वक्त थोड़ा थोड़ा खाते रहो। हम जब बचपन में डॉक्टरों से सुनते थे, डॉक्टर कहते थे थोड़ा थोड़ा 6 टाइम खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मुझे उसी वक्त की बात समझ में नहीं आती थी कि फिर हमें और बकरी में फर्क क्या हो गया। वो भी हर वक्त खाती रहती है, जुगाली करती रहती है, हम भी खाते रहे। और हम सहाबा की सीरत में देखते थे 2 टाइम। कुरान कह रहे दो, हम कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त। ये तो उर्फ में कहा जाता है 2 टाइम की रोटी। इसका मतलब इंसान के लिए बुनियादी जरूरत क्या है? 2 टाइम। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, हमारी बुनियादी जरूरत यह है कि हम जब बालिग हों तो हमें एक अदद बेगम चाहिए, ताकि हम बुराइयों की तरफ बोलो ना जाएं। फिर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अल्लाह कह रहा है बेगम भी दिला दूंगा। उसके बाद तुम्हारे लिए सूटेबल, मुनासिब दर्जे के घर का इंतजाम भी। कबूतर को घोंसला चाहिए, इंसान घोंसलों में नहीं रह सकता। उसको सीमेंट बजरी का मकान चाहिए, मिट्टी का मकान चाहिए, जाती हो या रेंट पर हो, लेकिन सर छुपाने की जगह चाहिए। अल्लाह कहते हैं मेहनत करता रहेगा, सर छुपाने की जगह तुझे मुनासिब मिल जाएगी। उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, उनके लिए रिस्क चाहिए। क्या ख्याल है? तो अल्लाह मियां कहते हैं उनके लिए रिस्क का इंतजाम मैं कर दूंगा। और अल्लाह मियां ने सिर्फ जबानी दावे नहीं करे, बल्कि उसको पूरा करके भी दिखा दिया। कैसे पूरा किया? अब बच्चा जब मां के पेट में होता है, मां रोटी खाती है, उससे बच्चे की आंख बन रही है, उसी रोटी से बच्चे की नाक बन रही है, उसी रोटी से बच्चे के कान बन रहे हैं, उसी रोटी से बच्चे की जबान बन रही है, उसी रोटी से बच्चे का दिमाग बन रहा है। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? डॉक्टर कर रहे हैं, साइंसदान कर रहे हैं? ये तो अल्लाह कर रहा है मेरे भाई। कमाल की बात है, इधर बच्चा मार्केट में आया, बच्चा मार्केट में जैसे ही आया है, वही रोटी से अल्लाह मां की छातियों में दूध पैदा कर रहा है भाई। कमाल की बात है या नहीं? दूध को देखो, रोटी को देखो। मां खाती रोटी है, बनता क्या है? दूध। किसी का बाप बना सकता है दूध से रोटी? देखो अबे तबे पे आना पड़ता है समझाने के लिए ना, इसके बगैर आज कोई बात समझता। आप किसी से पैसे निकलवाने हो, 1 लाख रुपए आपने वसीम भाई को कर्जा दिया, जो वसीम यहां बैठे हैं उनसे पेश की माजरत, उन वसीम के अलावा वसीम की बात कर रहा हूं मैं। किसी ने बयान में कमेंट्स किए हुए थे, ये वसीम मुफ्ती साहब के कोई रिश्तेदार है? सही है ना? आपने वसीम भाई को 1 लाख रुपए दिए, 6 आदमी गंवाए, सबको पता है कर्जा दिया। आप 1 महीने बाद वापस लेने जाओगे, पाकिस्तान का वसीम भाई अगर होगा तो देगा कि वसीम भाई 1 महीने पहले आपने लिए थे, ये पेपर्स हैं, ये अंगूठा है, ये। मेरे से एक बंदा पैसे लेकर गया था ना, इस टाइम पेपर पे अंगूठे भी लगवा लिए मैंने उससे, बिजनेस के नाम पे ले गया था। उसके बाद मार्केट से क्या हुआ? शार्ट। मैं अंगूठे लेके घूमता रहा, थानों में गया, ये अंगूठा है भाई। थाने ने कहा कि ये अंगूठा क्या करें इस अंगूठे को? मैंने कहा सबूत है, शनाख्ती कार्ड भी था, अंगूठे भी थे। उसके बाद 2 साल के बाद मैंने वो अंगूठे फाड़ दिए। मैंने कहा हसरत हो रही है इसको देख देख, किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता तमीज से पैसा। तो आप जब वसीम भाई के पास जाओगे, बोलोगे भाई तेरा बाप भी देगा, फिर दे देगा शायद वो। क्या ख्याल है? शराफत से देगा? कोई भी नहीं देता। उसके बाद आप बोलोगे तेरा बाप भी देगा, फिर देगा, हो सकता है डर जाए दे दे। तो इसलिए अबे तबे बाप बाप की मिसालें तो लोग एतराज करते हैं, मुफ्ती साहब क्या बयान पे अबे तबे। भाई बात समझ में भी आजकल ऐसे ही आती है। तो मुझे एक बात बताओ, मां की छातियों में दूध उसी रोटी से पैदा होता है। क्या दुनिया में कोई डॉक्टर, जापान के साइंसदान, अमेरिका के साइंसदान, फ्रांस के साइंसदान रोटी से चंद मिनटों में, घंटों में दूध पैदा कर सकते हैं? हमारा रब बच्चा पैदा होते ही ऐसे सॉफ्टवेयर मां के पेट में इंस्टॉल हो जाते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हरकत में आ जाते हैं जो अभी तक एक कतरा दूध का पैदा नहीं हो रहा था, इधर बच्चा आया और दे दनादन दूध पैदा होना शुरू। कमाल है। इसका मतलब वो जो ऊपर बैठा हुआ रब है वो हमसे गाफिल नहीं है, वो सब देख रहा है किसकी शादी हो रही है, किसके बच्चे हो रहे हैं, किसकी क्या जरूरत है, कितने हो रहे हैं, वो सब क्या कर रहा है? देख रहा है। तो टेंशन लेने का क्या है भाई? उसके बाद भी कोई टेंशन ले रहा है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कल वो मेरे भांजा मुझे मिला ना, उसकी शादी हो रही है, देला जेब में है नहीं, शादी हो रही है। तो मुझे कहने लगा कि जब मेरी बाबा ने मेरी शादी की बात की तो सारे रिश्तेदार खिलाफ ही, कमाता वमाता कुछ है नहीं, तुम रखोगे कहां बहू को? मेरा अपना सगा 2 भांजे। तो कहते हैं कि हमने कहा बस हो जाएगा। वो हो गया, घर का इंतजाम भी हो गया, फर्नीचर का इंतजाम भी हो गया, अभी रुखसती अगले हफ्ते। तो कह रहे थे अगर हम आपके बयान ना सुन, कल की बात है, कह रहे आपके बयान ना सुने होते ना तो हम नहीं करते शादी। हमने सुना था कि सब कुछ हो जाता है तो हो गया। मुझे देख लो, आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं जब बातें करता ना 2004 में दूसरी शादी,
تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک ہمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے. کن اصولوں کو سامنے رکھ کر, جو اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے, ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا, تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی, یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے, جاب کرو گے, کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو, میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے, وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا, بکری کا یا ڈبے کا. ڈبا ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے. ہم پریشان ہوئے, ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا, خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے, انڈے کھا رہی ہے جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ, لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا؟ اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل, بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اسے کچھ پتا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت, پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ تھی, ادھر فوراً جا رہا ہے تھن کی طرف, آتے ہی نا جیسے میں نے اس کو دیکھو یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کی طرف ملیں گے. تجھے اندر کون سکھا رہا تھا, پتے بیٹھ گئے, باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا دودھ کی طرف سے ملے گا, مجھے ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش میں بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری؟ جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتے ہیں نا آدمی, پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے, اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے, ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی؟ دودھ, وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی, جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا میدا چھوٹا ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے. روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی؟ ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ, نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی, پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن, مقابلہ, دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ, شوق, اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں, وہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے یار, وہ گلشن اقبال چلا گیا یار, اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں.
اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی, ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا, وہ تمہارا والا بیچارہ غریب ہے, وہی کہاں سے دلائے گا بھائی. اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں, اس لڑکی کے ابا کو, میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں ہم, ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کے میاں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا, ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں.